السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں سن رہے تھے اور بہت ساری باتیں اس تعلق سے آ چکی ہیں، اور آج کا درس سیرت ابراہیم کا آخری درس ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے لڑکے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، کہ کس طرح سے فرشتے نے آ کر کے خوشخبری دیے، اور صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دیے بلکہ یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں ان کی بھی خوشخبری دیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام فرشتے کے آنے کے بعد سب کچھ پوچھ چکے اور سب کچھ جان چکے، اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام مزید فرشتے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا آگے کا پروگرام کیا ہے، دوسرا مقصد آپ لوگوں کا کیا ہے۔ ایک مقصد تو سمجھ میں یہ آیا کہ آپ ہمارے لڑکے اسحاق اور پوتے یعقوب کے بارے میں خوشخبری دینے آئے تھے، لیکن دوسرا مقصد آپ کا کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ بڑی بات تھی کہ لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام رہتے ہیں، ان کی کچھ ماننے والے رہتے ہیں، ان کے اولاد رہتے ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کہا کہ آپ اس بستی میں کیسے عذاب برسائیں گے اور کیسے عذاب اس بستی کے لیے لے کر کے آئے جہاں لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لوط علیہ السلام ایک واحد شخص تھے جنہوں نے جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جا رہے تھے اس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیے تھے، اور ساتھ کی جو ان کے بھتیجے چونکہ لوط علیہ السلام تھے تو یہ ہجرت میں ساتھ تھے، اور لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے دیگر شہروں میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیے تھے۔ بہرحال لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ان پر جو ہے عذاب لے کر کے آئیں گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی کہ لوط علیہ السلام بارہا انہیں جو ہے سمجھاتے رہے، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ لوگوں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور ان بدفعلیوں سے باز آ جاؤ، ان برے کاموں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ کسی طرح سے سننے کے لیے تیار نہیں۔ لوط علیہ السلام کہتے کہ میں صرف اور صرف تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجرت میں تم سے نہیں لینا چاہتا ہوں، کچھ تم سے مانگتا نہیں ہوں۔ لیکن لوط علیہ السلام کو جب بھی کسی برائی سے روکتے، خصوصی طور پر جو وہ لوگ برائی میں مبتلا ہوتے، سب سے بڑی برائی تھی، ان سے جب یہ لوگ روکتے، لوط علیہ السلام روکتے تو ان کی قوم کہتا کہ جائیے آپ پاک باز بن رہے ہیں، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیے، ہمارے بستی سے آپ نکل جائیے۔ یاد رکھیے کہ لوط علیہ السلام ایک غلیظ قوم تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے ایک غلیظ قوم تھی، ایک بہت ہی فاسق و فاجر قوم تھی اور گنہگار قوم تھی۔ ان کے اندر سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کو جو ہے اس کی تکمیل کے لیے وہ مردوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ مسافروں کو لوٹ لیا کرتے، اور ایک برائی یہ تھی کہ وہ جو ہے راستے میں بیٹھ کر کے آنے جانے والوں پر وہ سیٹیاں بجاتے تھے، اور طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ بہرحال لوط علیہ السلام طرح طرح سے جو ہے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے اب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتے آئے، چونکہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئے تھے، تو فرشتے جیسے ہی لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، ڈرنے لگے کہ ہماری قوم ایک ایسی قوم ہے کہ کسی بھی مہمان کی بے عزتی کرنے اور ذلیل کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتی ہے، اور آج ہمارے پاس یہ مہمان آئے ہیں، اور ان مہمانوں میں سے فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس جو ہے رکنے والے ہیں، ہم آپ کے پاس رکنے والے ہیں، رات بھر آپ کے پاس رکیں گے، آپ کے مہمان ہوں گے۔ تو لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت فرشتے ان کے پاس آئے اور مہمان نوازی کے بارے میں وہ گزارش کر رہے تھے،
اس وقت لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو لوط علیہ السلام اپنے گھر لے جانے میں انہیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر میں اپنے گھر لے گیا ان لوگوں کو، ان مہمانوں کو اپنے گھر لے گیا اور میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو بہت زیادہ ذلیل کریں گے ہمارے مہمانوں کو۔ بہرحال لوط علیہ السلام مہمان نواز تھے، کچھ انکار تو نہیں کر سکے۔ لوط علیہ السلام فرشتوں کو لے جانے لگے اور راستے میں لوط علیہ السلام جو ہیں فرشتوں کو اپنی قوم کے بارے میں بتاتے ہوئے اس قدر اپنے دل میں درد لیے ہوئے تھے کہ وہ آنسو ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، اور لوط علیہ السلام بتا رہے کہ ہماری قوم اس طرح سے ہے، ہماری قوم مہمانوں کی اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں اور اس طرح سے رسوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو جو بطور مہمان آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اپنے گھر لے جاتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کی پیروکار نہیں تھی، ان کی پیروکار نہیں تھی، ان پر ایمان لانے والے میں سے نہیں تھی۔ تو ان کی بیوی جو ہے جیسی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں مہمان ہیں، وہ چھت پر چڑھ کر کے جو ہے لوگوں کو یہ اعلان کرتی ہے، یہ بتانا چاہتی ہے کہ ان کے یہاں جو ہے مہمان آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کے گھر تک پہنچتے ہیں، ان کی قوم کے لوگ ان کے گھر تک آ پہنچتے ہیں اور بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ ان مہمانوں تک ہمیں جانا ہے، ان مہمانوں سے ہمیں ملنا ہے۔ لیکن لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں باخبر تھے کہ یہ ہمارے مہمان کے ساتھ جو ہے عزت نہیں کریں گے، انہیں ذلت اور رسوائی کریں گے۔ اس لیے لوط علیہ السلام پریشان تھے کہ آخر کیا جائے، ان لوگوں کو ہم کیسے روکیں۔ اور بعض روایت کے مطابق تو یہ لوگ جو ہیں دروازے لوط علیہ السلام نے بند کر دیے تھے، لیکن اس کو بھی توڑ کر کے آنے والے تھے، بہرحال لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آج ہمارے مہمانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو لوط علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ لیکن فرشتے جو ہے اپنی اصلیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام، یاد رکھیے کہ آپ کی قوم کے لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کی قوم کے لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کو کچھ جو ہے تسلی ہوئی اور ان کے دل میں کچھ راحت محسوس ہوئے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتا ہے کہ اسی رات کو راتوں رات آپ اپنے ماننے والے کو ساتھ لے کر کے جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ آپ میں سے نہیں ہیں، آپ کے ماننے والے میں سے نہیں ہیں، آپ ان کو لے کر کے نہیں جائیں گے، اور ہم ان پر جو ہے عذاب برسانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب برسانے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قوم لوط پر جو اللہ رب العالمین نے عذاب مقرر کیے تھے بہت سخت عذاب۔ کیا عذاب ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پتھر کے عذاب ان پر برسانے کا ارادہ کیا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور ہر پتھر پر لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ کا نام لکھا ہوا تھا، ہر پتھر پر لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جس پتھر پر جس شخص کا نام لکھا تھا وہ پتھر ان پر برسایا جانے والا تھا اور اسی پر برسائے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ بہرحال فرشتے کہتے ہیں کہ اس طرح کے عذاب جو ہے ہم آپ کی قوم پر دینے والے ہیں اور مسلط کرنے والے ہیں، آپ کو جو حکم ہوتا ہے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے آپ نکل جائیے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اسی طرح سے آپ نکل جائیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین جو ہے لوط علیہ السلام پر قوم کو عذاب کو برساتے ہیں، اور اسی طرح کے پتھر جن کا نام اس پتھر میں لکھا ہوتا ہے وہ پتھر اسی شخص پر برستا ہے اور اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے، یہ پہلے قوم ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی، یہ ایسے قوم ہیں جن قوموں کو اللہ رب العالمین نے عذاب برسائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو اوپر نیچے کر کے تہس اور برباد کر دیے، تہس نہس اور برباد کر دیے۔ ان کے جرموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے انہیں تہس نہس اور برباد کر دیا۔ اگر قوم لوط کے جیسے کوئی بھی جرم کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے عذاب کو وہ پا کر کے رہے گا، اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آ کر کے رہے گا۔ ہمیں
اور اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوم لوط جیسے لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان طرح کے قبیح گناہ سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ بہرحال جو بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں فرشتے سے کہ دوسرا مقصد کیا ہے، تو فرشتے یہ جواب دیتے ہیں کہ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب برسانا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں مورخین نے لکھا کہ 175 سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو نصیحت کی باتیں ہیں اور جو عمل کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔